پچھلے دنوں کچھ میڈیا پہ چلا کہ ایک ابراہیم حیدری میں ایک کالج ہے جس کا وزٹ کیا ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے وہ میڈیا کے ساتھ جا کے کیا. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن صاحب نے اس کالج کا وزٹ کروایا ان کو، اس کالج کی سائٹ کی جو سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن تھی انہی صاحب نے کی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ایم این اے تھے اس وقت، انہوں نے وہ کالج جا کر ساحل سمندر پہ بنوا دیا. اب مجھے بتائیے کہ ساحل سمندر پہ جو بلڈنگ بنے گی اس کو آپ لوہے کی بھی بنا دیں نا تب بھی گل جائے گی. وہ سیمنٹ تو چھوٹی سی بات ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کالج کو بنائیں اور چلائیں، میں تو یہ کبھی بھی ایڈوائس نہیں کروں گا کہ بھئی جتنا پیسہ لگنا تھا نقصان ہو گیا ہے. اس کو بنا کے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر سال کروڑوں پہ مزید اس پہ خرچ کریں. غلط جگہ چنی گئی، غلط جگہ کالج بنایا گیا، اور جو آپ دکھاتے ہیں پانی کھڑا ہے وہ گٹر کا پانی نہیں ہے، وہ تو سمندر کا پانی ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ مائکروسافٹ کے ساتھ اب تک 30,787 سیکنڈری اسکول اساتذہ کو تربیت دی جا چکی ہے. مختلف جو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے اس کی 30,000 ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ کرائی ہے پچھلے سال میں، اور 1,700 ECE ٹیچرز اور 6,000 JEST جو ہیں ان کی بھی ہم نے ٹریننگ کنڈکٹ کروائی تھی پچھلے سال کے اندر. ہم نے مختلف جو ہمارے پارٹنرز ہیں اس میں ایڈولسنٹ ہیلتھ اور نیوٹریشن اور چائلڈ پروٹیکشن، سٹیزنشپ ایکسیٹرا جو ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ کروائی. 3.5 لاکھ کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی. ہم نے کووڈ کے درمیان، ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج تھا، پوری دنیا میں تعلیم لوگوں کی متاثر ہوئی، اسکولز بند رہے، کالجز بند رہے، تو ہم نے کچھ ایفرٹس کیے کہ ہم کوشش کریں کہ کچھ بچوں کو ہم اس سے کنیکٹ کر سکیں. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ ناکافی ہیں اور کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم ریپلیس کر سکیں. جو پریکٹیکلی بچے اسکول میں جا کے فزیکلی پڑھتے ہیں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کی. تو ہم نے مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر کوئی 30,787 ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے ٹرین کروایا تاکہ وہ ورچوئل کلاسز جو ہیں وہ لے سکیں، اور 2,57,000 اسٹوڈنٹس بھی مائکروسافٹ کے ذریعے ہم نے انرولمنٹ ان کی ہوئی. سعید غنی نے کہا کہ اگلے تعلیمی سیشن میں 57 کالجوں میں ڈیجیٹل لائبریریوں کے لیے $135 ملین مختص کیے گئے ہیں. ابھی ہم نے تقریباً 135 ملین رکھے ہیں جو لائبریریز ہیں، اس کو ہم ڈیجیٹلائز کریں گے پورے سندھ میں مختلف کالجز میں. وہ ہم نے کیا ہے. باقی آپ کے علم ہے کہ جو بجٹ اس مرتبہ آیا ہے اس میں تعلیم کے اوپر جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور 13.5% تقریباً اسکول سائٹ پہ، 13% جو ہے وہ کالج سائٹ پہ اس میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے 117 جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس کے لیے پیسے رکھے ہیں، اور 186 جو ہے وہ ہم نے نئی اسکیمز رکھی ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک بہتر کارکردگی کہ ہم نے 181 اپنی جو اسکیمز تھیں وہ 2020 اور 21 پہ مکمل کی ہیں. ہم نے 2,000 سے زائد وہ اسکول جو ٹیچرز نہ ہونے کی بنا پر بند تھے اور وائبل تھے، مطلب اگر وہاں ٹیچر چلا جاتا تو وہ چل سکتے تھے، تو 2,057 ہم کھول چکے ہیں، اور مزید کچھ 100 ہیں. تقریباً یہ 2500 کے قریب ہو جائے گی اس کا جو نمبر ہے. وہ ہم اسکول کھول چکے ہیں، اور وہ ہم نے کیا یوں کہ جن اسکولوں میں 3 4 5 ٹیچرز موجود تھے وہاں سے ہم نے ایک ٹیچر نکالا، اور یہ جو بند اسکول تھے ہم نے کھول لیے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہمارے لیے فائدہ مند یہ رہی کہ اگر ہم نے CC کے تحت 10,000 سے زائد ملازمین کو بے نظیر مزدور کارڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو میں سمجھتا ہوں اس سال ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے وہ ہمارا بے نظیر مزدور کارڈ کا آغاز ہے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کا بینیفٹ اس صوبے میں کام کرنے والے مزدوروں کو بے پناہ ہونا ہے، اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. اور نادرا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. نادرا کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ یہ بے نظیر مزدور کارڈ جو ہیں وہ نادرا بنا رہا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی میں جو 6 لاکھ کے قریب مزدور رجسٹرڈ ہیں ان کو کارڈ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے پاس چونکہ ہم نے صرف 2-3 مقامات پر یہ فیسلٹی رکھی ہے تو یہ پروسیس تھوڑا سا سلو ہے. ہمیں 174 ڈیٹا انٹری آپریٹرز جو ہیں وہ رکھنے ہیں اس کام کے لیے، تاکہ ہمارے ہر سینٹر پہ، ہر مرکز پہ یہ شخص موجود ہو جو ہمارا صرف اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، جو صرف مزدور کارڈ کے لیے آنے والے لوگوں کا ڈیٹا لے گا، اس کو سسٹم میں ان کرے گا.
وہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے سوشل سیکیورٹی کی اس نے اس کا اپروول دے دیا ہے، لیکن اپروول دینے کے ساتھ ساتھ ایک تجویز یہ ہے گورننگ باڈی کی کہ بجائے اس کے کہ سوشل سیکیورٹی ان کو نوکری پہ رکھے 174 یا 75 لوگوں کو، ہم یہ کام نادرا کو دے دیں کہ 174 لوگوں کی ہائرنگ بھی نادرا کرے اور ان لوگوں کو مختلف مقامات پہ جہاں ضرورتیں رکھے اور ہمیں وہ سروس پرووائڈ کریں، اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ہم بیئر کریں، تاکہ چونکہ یہ نادرا کے ساتھ لنک ہے تو وہ نادرا کا ہی ملازم بیٹھا اور وہی کام کر رہا ہو، تاکہ ہمارا ملازم ہوگا تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایشو پیدا ہو سکتا ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن معزز عدلیہ بھی زمینی صورتحال کے تحت فیصلے صادر فرمائے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 17 گریڈ کی جو نوکریاں ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے علاوہ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اگر سندھ کے اوپر اس قسم کی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ جی سندھ کا صوبہ کسی کو OPS پہ بھی نہیں لگا سکتا، کسی کو ڈیول چارج بھی نہیں دے سکتا، کسی کو زمین بھی الاٹ نہیں کر سکتا، سندھ پبلک سروس کمیشن بھی نہیں چل سکتا۔ اب یہ فیصلے اگر اعلیٰ عدالتوں کے ہوتے ہیں تو سارے صوبوں پہ لاگو ہونے چاہیے، لیکن صرف اور صرف سندھ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ بہرحال عدالت کا فیصلہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تجاویز آ سکتی ہیں، لیکن کسی ادارے کو بالکل ہی بند کر دینا جو ہے یہ زیادتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے نوجوان، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے وہ ایگزام پاس کیا ہوگا، وہ نوکریاں لی ہوں گی، ان کو اس پورے عمل سے نکال دینا جو ہے وہ بڑا غلط ہے۔ ہم پابند ہیں آئین کے، قانون کے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے کہ ہم 17 گریڈ کی جتنی بھی نوکریاں ہوتی ہیں وہ ہم پبلک سروس کمیشن کے تھرو کریں۔